اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، دوران حمل بچے کی تربیت ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بیان ہونا چاہیے۔ اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے تاکہ ہماری آئندہ نسلیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی آداب سے مؤدب ہو کر اس دنیا میں تشریف لائیں اور اس دنیا میں پیدا ہوں اور اس دنیا میں قدم رکھیں۔ لہٰذا یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ بطور معمول اس موضوع پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے۔ فارسی زبان میں بھی بہت کم جو ہے وہ اس موضوع پر گفتگو موجود ہے۔ جو شخصیات نے گفتگو کی ہے بہت کم اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ البتہ کتابیں موجود ہیں، لیکن اردو زبان میں نے جب انٹرنیٹ پر اس موضوع کو تلاش کرنے کی کوشش کی، چونکہ کسی مؤمن اور مؤمنہ کو ہم نے یہ مطلب ان کے لیے فراہم کرنا تھا، تو جب دیکھا تو اس موضوع پر بہت ہی ہمیں مایوسی نظر آئی کہ کوئی ایسا مواد یا کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی ایسا درس موجود نظر نہیں آیا۔ لہٰذا کوشش کریں گے کہ کچھ درسوں میں اس موضوع پر گفتگو کی جا سکے، اور نہایت ہی اہم موضوع ہے کہ انسان اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے اپنے بچے کی تربیت کرے۔ یعنی ابھی نطفے کا آغاز نہیں ہوا، نطفہ نہیں ٹھہرا، والدین خود کو اخلاق اسلامی سے مؤدب کریں، خود کو آداب اسلامی سے خود کو زینت دیں، اور پھر وہ باقاعدہ ایک مشترکہ زندگی میں ایک نئی زندگی کی تشکیل کا فیصلہ کریں۔ یہ نہایت اہم ہے۔ اگر والدین اخلاقی اقدار کے پابند نہیں ہوں گے، اگر والدین کے مزاج آپس میں نہیں ملتے ہوں گے، گھر کا ماحول مناسب نہیں ہوگا، ہمیشہ گھر میں لڑائی جھگڑے کی کیفیت ایجاد ہوگی، اور ہمیشہ والدین کے درمیان اگر نوک جھوک رہے گی، چاہے وہ مالی مسائل کے حوالے سے ہو، چاہے اخلاقی مسائل کے حوالے سے ہو، ایسے ماحول میں ایک بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک بچہ اسلامی اقدار کے مطابق اس کی نشو و نما نہیں ہو سکتی ہے۔ اور بالخصوص ہمارے جو پاکستان کا معاشرہ ہے، جس میں بطور معمول ٹی وی کے اوپر بھی جو پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، ان میں 99% پروگرام غیر اسلامی ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈرامے ہوں، چاہے وہ اشتہارات ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہو۔ اور ایسے میں جو معاشرے کا اطراف کا ماحول ہے وہ بھی آداب اسلامی سے آراستہ نہیں ہے۔ یعنی غیبت عام ہوتی ہے محافل میں، اور اگر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر سڑک پر جائے یا کسی ٹریفک سے یا کسی بھی سواری سے سفر کرے تو میوزک، موسیقی، گانے یہ معاشرے میں عام ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک مولود کو اسلامی اقدار کے مطابق جو ہے وہ اس دنیا میں لانا نہایت ہی دشوار ہے۔ پس درواقع یہ والدین کے لیے کسی ریاضت سے کم مرحلہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایک ایسے ماحول میں دنیا میں لانا چاہتے ہیں کہ جو ماحول اسلامی اقدار، قرآنی اقدار کے مطابق نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے ماحول میں ایک بچے کو جنم دیں کہ جو بچہ مستقبل میں جو ہے وہ ایک اچھے اخلاق سے آراستہ ہو، ایک اچھی تہذیب سے آراستہ ہو، اسلامی اقدار پر عمل پیرا ہونا چاہیے اس بچے کو، ذہین ہو، فطین ہو، ہوشیار ہو، اور جو بھی محاسن، جو بھی خوبصورتیاں ہیں وہ اس بچے میں موجود ہوں، جو رذائل ہیں، جو پستیاں ہیں وہ اس بچے سے دور ہوں۔ یہ ایک والدین کی خواہش ہے۔ لہٰذا اس خواہش کی تکمیل کے لیے والدین کی ابتدائی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو اخلاق اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ آراستہ کریں، اپنے اخلاق کو اسلامی اخلاق کے قالب میں ڈھالیں، اور خود کو مزین کریں آداب اسلامی سے، مکارم اخلاق سے،
اور اپنی گھریلو زندگی کو حد اقل بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں، اور جب وہ دونوں زوجین آپس میں جسمانی تعلقات، جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو انہیں وضو کی حالت میں، پاکیزہ حالت میں ایک دوسرے کے قریب جانا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری روایات اسلامیہ میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس موضوع کو میں آپ کی خدمت میں آغاز کر رہا ہوں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ نہایت ہی مختصر انداز میں ایک حدیث، دو حدیث یا کچھ ایسے مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں تاکہ کم وقت میں وہ افراد جو دلچسپی رکھتے ہیں، اس موضوع سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ خواتین بالخصوص جو حاملہ ہیں، انہیں ان چیزوں کا لاعقل علم ہو۔ عمل کرنا یا نہ کرنا ان کے اپنے نصیب کی بات ہے، اور بس اوقات انسان بعض چیزوں کا اگر اسے علم ہو تو انسان بس اوقات کوشش بھی کرتا ہے کہ جہاں تک اس کے لیے ممکن ہو وہ اپنے اطراف کے ماحول کو پرسکون کرے، اسلامی آداب سے اس کو آراستہ کرے، کوشش کرتا ہے کہ اس کا بچہ ایک اچھے ماحول میں اس کی نشو و نما ہو اور ایک اچھے ماحول میں وہ اس دنیا میں قدم رکھے۔ لہٰذا سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی موضوع سے متعلق ایک حدیث کو میں بیان کرتا ہوں۔ اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ادبوا اولادکم فی بطون امہاتکم، یعنی اپنے بچوں کو ان کی ماؤں کے بطنوں میں جو ہے یا ان کے رحموں میں یا ان کے حمل میں جو ہے وہ ان کی تربیت کرو۔ اب یہاں یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو اس سے پہلے بیان نہیں ہوا، لہٰذا تعجب ہوا سائل کو، راوی کو، سننے والے کو۔ اس نے سوال کیا، وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رسول اللہ، اے رسول خدا، ہم نے تو آج تک سنا تھا کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد اس کی تربیت کی جاتی ہے، یہ اس دنیا میں آنے سے پہلے تربیت ہو رہی ہے، اور وہ بھی ماں کے بطن میں، ماں کے حمل میں، ماں کے پیٹ میں اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، ہم اس چیز سے مانوس نہیں ہیں، ہم نے یہ چیز پہلی دفعہ سنی ہے، اس بارے میں ہمیں کچھ مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ فقال، تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بِإِطْعَامِهِمُ الْحَلَالَ، یعنی اپنے بچوں کو ماں کے پیٹ میں حلال رزق کھلاؤ تاکہ ان کی تربیت ہو سکے۔ یہ عزیزان محترم، اس مختصر حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقمہ حلال کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی ماں باپ اگر بچے کا نطفہ منعقد ہونے سے پہلے حلال غذا کو، حلال خوراک کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ حلال خوراک ان کے وجود کا حصہ بنتی ہے اور اسی سے اس بچے کے لیے نطفہ تشکیل پاتا ہے، اور پھر دونوں میاں بیوی جو ہیں، دونوں زوجین جو ہیں، وہ وضو کی حالت میں ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں تاکہ ایک مستقبل کی ایک پاکیزہ نسل کو وہ اپنے لیے تشکیل دیں، تو ایسے میں ان کے لیے نسل پاکیزہ ہوگی۔ ایک یہ حالت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جب وہ خاتون کے حمل ٹھہر جاتا ہے، اب شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے لقمہ حلال کا انتظام کریں۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کسی کے اموال میں جو ہے وہ حرام مال موجود ہے اور وہ اب صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، تو اسے پہلے ہی چاہیے کہ اس حرام مال کو اپنے زندگی سے دور کرے، چونکہ اگر وہ حرام مال اس کے اپنے وجود کا حصہ بن جائے گا اور نطفے کا حصہ بن جائے گا اور آئندہ نسل اس سے تشکیل پائے گی، تو یقینی بات ہے کہ وہ نسل آداب اسلامی کے مطابق نہیں ہے، اس نسل میں شیطان شریک ہے۔ وہ بچہ کل کو اس دنیا میں جب آئے گا تو لاابالی قسم کا بچہ ہوگا، اسلامی آداب سے مؤدب بچہ نہیں کہلائے گا، انواع و اقسام کی برائیوں میں مستقبل میں مبتلا ہوگا، اور پھر ایسے میں والدین جتنی کوشش بھی کریں اس کی اصلاح کی، اس کی تربیت کی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا نطفے کے انعقاد سے پہلے ہی والدین کو چاہیے کہ لقمہ حلال کا استعمال کریں، اور جب نطفہ منعقد ہو جاتا ہے تو اب بطور خاص والدین کی یہ ذمہ داری ہے اور بطور خاص والدہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لقمہ حلال کا استعمال کرے تاکہ اس کا بچہ جو ہے وہ آداب اسلامی سے مؤدب ہو۔ عزیزان محترم، جہاں اس روایت کے ریفرنس کا تعلق ہے
تو میں نے اس روایت کا ریفرنس بہت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے معتبر منابع اسلامی میں یہ حدیث نظر نہیں آئی ہے۔ یقیناً اگر کسی، چونکہ ہماری گفتگو بعض علماء کرام بھی سماعت کرتے ہیں، اگر کسی عالم کو اس حدیث کا ریفرنس نظر آئے تو وہ مجھے بھی شیئر کرے اور ہمیں بھی اس میں ایک اضافہ ہوتا کہ ہم اپنے نوٹس میں اس کو یاد کر کے اس کو جو ہے وہ مکتوب کر کے رکھ لیں۔ لیکن بالفرض اگر اس روایت کا ریفرنس کسی کتاب میں موجود نہ ہو تو عزیزان محترم، اس روایت کے صحیح ہونے پر اس قدر دلائل عقلی موجود ہیں، اور دوسری روایات جو رزق حلال کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں وہ تائید کرتی ہیں کہ یہ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور لقمہ حلال اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ وہ بچے کی تکوین سے پہلے، نطفے کے انعقاد سے پہلے بھی اہمیت کا حامل ہے، اور نطفے کے انعقاد کے بعد بھی بچے کی تربیت میں لقمہ حلال کا بہت اہم رول ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہیں پر میں اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کل پھر دوبارہ انشاءاللہ اس موضوع کو آپ کے ساتھ لے کر آگے چلیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان تمام ماؤں کو کہ جن کے بطن میں، جن کے وجود میں، جن کے حمل میں، جن کے رحم میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان تمام ماؤں کو اس کیفیت میں، اس آزمائش میں انہیں سربلند کرے، اور واقعاً یہ ایک جہاد اکبر ہے کہ جس میں مائیں شریک ہو رہی ہیں اور ایک نئی زندگی کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہیں۔ لہٰذا جہاد اکبر سے یہ کم نہیں ہے، اور بہت فضیلت ہے اس کی روایات میں ایک ماں کا ماں بننا، ایک زندگی کو اس دنیا میں لے کر آنا، اور پھر اگر وہ آداب اسلامی کی رعایت کرے تو یہ نور علی نور ہے۔ لہٰذا دعاگو ہیں کہ خداوند متعال ایسی ماؤں کو کہ جن کے بطن میں، جن کے رحم میں، جن کے وجود میں ایک نئی زندگی ایجاد ہوئی ہے، خداوند متعال ان ماؤں کو صبر و تحمل عطا فرمائے، بردباری عطا فرمائے، ان کو حوصلہ عطا فرمائے، انہیں اس بچے کی تربیت کرنے کی توفیق دے دوران حمل، اور اس دنیا میں اس بچے کے آنے کے بعد بھی اس کی اسلامی اقدار کے مطابق تربیت کرنے کی ان ماؤں کو اور ان والدین کو سعادت عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان کے بچوں کو صحیح و سالم قرار دے، اور ان کے بچوں کو ان کے لیے مستقبل میں جو ہے وہ سرمایہ آخرت ان کے لیے قرار دے۔ دعاگو ہیں کہ خداوند متعال ان کے بچوں کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا سپاہی قرار دے، اور وہ امام زمان کے ظہور کے لیے کاوشیں کریں۔ ہم بھی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے دعاگو ہیں، اور دعاگو ہیں کہ خداوند متعال امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام ماؤں کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعاگو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔